عمران خان صاحب نے اپنا پتہ پہلے کھول دیا اور کہ ہم شاید ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے سینٹر میں، اور جب واپس آنے کا انہوں نے عندیہ دیا تو 35 لوگوں کے آج استعفے منظور ہو گئے. ٹھیک ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور انہوں نے اپنی پوزیشنز بھی مانگی ہیں، تو یہ جو 35 لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے ہیں تو یہ تو بڑا ویکن کر دے گی. اور اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان سے ہر سیٹ کے اوپر لڑوں گا اور میں ہی لڑوں گا، تو ملک کے پاس تو پیسہ پہلے کوئی نہیں، اور اگر ایک شخص کتنے محاذوں پہ لڑ سکتا ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ پالیٹکس، وہ پارلیمانی پالیٹکس میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اور پارلیمانی پالیٹکس میں جب وہ آئے تھے لاسٹ ٹائم ایز اپوزیشن لیڈر، اس وقت بھی وہ اس طرح پارلیمانی اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہوں نے کردار ادا نہیں کیا تھا. اسمبلی نہیں آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اسمبلی آئے، نہیں آئے تھے. اگر یہ ریگولر اس وقت اسمبلی میں آتے رہتے اور یہ ساری چالیں اسمبلی میں آ کے سمجھ جاتے تو شاید نیکسٹ ٹائم وہ یہ اتنی ناکامی انہیں نہ ہوتی. اس وقت عارف علوی صاحب تھے ایک، جو پوری پارلیمانی اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں سارا سسٹم عارف علوی صاحب کے ہاتھ میں تھا، وہ بھی اس وقت ایم این اے تھے، وہ سنبھال رہے تھے. اب اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ٹرینڈ ہو چکا پارلیمانی پالیٹکس کے لیے، اس کو آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے قید کر دیا. اب وہ پریزیڈنٹ بن کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں، ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کے سربراہ ہیں، تو وہ کھل کے سیاسی طور پر کچھ کر بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں سکتے. دوسرا کوئی بندہ ان کے پاس پارلیمانی سیاست کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب خود جاتے نہیں تھے. اب ان کو فرسٹ ٹائم یہ دھوبی پٹڑا لگا ہے تو انہیں سمجھ لگی ہے کہ پارلیمانی سیاست کیا ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جب نو کانفیڈنس آیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو سیاست کے طور پر ہی لینا چاہیے تھا. اور نمبرز کی گیم جو ہے یہ ہوتی ہے، اسے یہ نہیں بنانا چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے. باجوہ صاحب ہیں، جنرل فیض حمید ہیں، یا جنرل ندیم انجم ہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. آپ گراؤنڈ میں کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ پچ تیار کس نے کی ہے. آپ کیوریٹر کے خلاف جو ہے وہ تقریریں نہیں شروع کر دیتے، آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ اس پچ پہ اب میرا کون سا بالر چلے گا اور کون سا بیٹسمین چلے گا اور اس پہ میری کیا اسٹریٹجی ہوگی. عمران خان صاحب نے وہاں کھیلنے کی بجائے انہوں نے جو کیوریٹر تھا جس نے پچ بنائی تھی شہباز شریف صاحب کے لیے، وہ کیوریٹر کے خلاف انہوں نے تقریریں شروع کر دی. حالانکہ جس دن فار ایگزامپل 17 ایم این اے سندھ ہاؤس میں بٹھائے تھے زرداری صاحب نے، وہ صرف اس لیے تھے کہ وہ شو کرنے تھے ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی والوں کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے، دیکھ لیں ہمارے پاس تو 17 یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ صرف دکھانے کے لیے تھے، انہیں دکھا کے ایم کیو ایم کو اور انہوں نے توڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ووٹ لیے بھی نہیں، اور صرف جو ہے ان کو اپنی حکومت چینج کر لی. عمران خان صاحب کو اس وقت ہی یہ سیاست سمجھ جانی چاہیے تھی. اگر عمران خان صاحب کے پاس اس وقت نہیں آ رہے تھے مسلم لیگ نون کے لوگ ٹکٹ کے لیے، لیکن بعد میں جب عمران خان کی پاپولیرٹی پچھلے 8-9 مہینے میں لوگوں نے دیکھی، اب تو عمران خان کے پاس لوگ آ رہے ہیں اپنا ٹکٹ لینے کے لیے. اور بہت سارے ایسے ہیں جن پہ بظاہر دھبا ہوگا کہ یہ کرپشن میں تھے، یہ فلاں چیز میں تھے، یہ فلاں چیز میں تھے، لیکن اب ان کی ایوری پولیٹیشین ان ایچ اینڈ ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ ایچ اینڈ ایوری سٹی دے وانٹ ٹو ٹرانسفر دیئر پولیٹیکل لیگیسی ٹو دیئر نیکسٹ جنریشن. ان کے بیٹے اور بیٹیاں، کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی برکلے سے پڑھا ہوا ہے، کوئی پین اسٹیٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، کوئی سٹی آف نیو یارک سے پڑھا ہوا ہے، باہر سے پڑھ کے جا رہے ہیں وہ بچے اور بچیاں، اور وہ بالکل فریش مائنڈ کے ہیں. انہیں آپ لے لیں اپنی پارٹی میں اور ان کو ٹکٹ وعدہ کر دیں، اور ان کے جو بھی اس وقت ان کے سٹنگ ایم این اے ایم پی اے ماں یا باپ ہے ان سے ریزائن کرائیں. اور شہباز شریف کے پیچھے سے جب ایک ریزائن ہوگا تو ایک بندہ کم ہو جائے گا. عمران خان کو پالیٹکس کے طریقے سے ہی کرنا چاہیے تھا. یہ جو کہتے ہیں جی کہ میں بندے نہیں توڑوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، تو اب بندے توڑنے والی پوزیشن پہ آپ آ گئے ہیں نا. یہ چیز آپ کو 6 مہینے پہلے سمجھ جانی چاہیے تھی. اب آپ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں. اگر یہ اس وقت اسمبلی میں سے ریزائن نہ کرتے، اندر بیٹھے رہتے، ان کے پاس 155 ایم این اے تھے، یقین مانے ودن 3 to 4 ویکس ایم کیو ایم نے ناراض ہو کے اور باپ والوں نے ناراض ہو کے واپس ان کے پاس آنا تھا، اور یہ دوبارہ اس وقت نو کانفیڈنس موو کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ یہ ہاؤس میں تھے ہی نہیں تو وہ ناراض ہو کے جاتے کس کے پاس. اس لیے حالانکہ آج تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے جو معاہدے ہوئے تھے ان میں سے ایک شق پہ بھی عمل نہیں کیا گیا، لیکن وہ تو بے یارو مددگار ہیں، اس وقت وہ کہیں نہیں جا سکتے. اب اگر وہ چھوڑیں گے تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چھوڑیں گے. انہیں یہ کوئی آسرا نہیں ہوگا کہ ہم چھوڑ کے دوسری طرف جائیں گے تو آگے عمران خان بیٹھا ہوگا ہمیں گلے لگانے کے لیے. سیاست میں گلے لگانا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی حمایت چھوڑ دیں تو سمجھیں آپ ہمارے گلے لگے ہوئے ہیں. کوئی مستقل نہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، نہ کوئی مستقل سائن کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ جی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح آپ ایم کیو ایم کے لیڈروں کے بھی بیانات دیکھیں، وہ روزانہ پر تولتے ہیں کہ ہم حکومت کو اور شہباز شریف کو چھوڑ کے جائیں، لیکن وہ جائیں کہاں؟ عمران خان نے تو ان کے لیے راستہ ہی آگے کو نہیں چھوڑا. اب اسمبلی میں جو 35 استعفے ہیں، اب اس سے زیادہ کھلی دھاندلی اب یہ پبلک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے استعفے اس وقت کے دیے ہوئے ہیں جب وہ اسمبلی سے نکلے ہیں، اور اسپیکر صاحب انہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج 35 انہوں نے فوراً اپروو کر دی ہیں.
پہلے اس سے پہلے وہ کیا اتنے مصروف تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کے، وہ ایک سٹنگ ایم این اے کا استعفیٰ آیا ہوا ہے اور آپ اس پہ غور نہیں کر رہے اور اسے بلا کے اس سے پوچھ نہیں رہے کہ واقعی یہ تم نے استعفیٰ دیا ہے، کلیئر کریں استعفیٰ دیں، اور اگلا ریپرزنٹیٹو آئے اس حلقے کا. آپ نے ان حلقوں کے لوگوں کو 9 مہینے محروم کیوں رکھا ان کی نمائندگی سے؟ بہت شکریہ. اسپیکر اسمبلی کا بھی اس میں قصور ہے. اب اگر الیکشن وہ آتے ہیں، اب بھی انہوں نے کیلکولیٹو کیا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ 17 راجہ ریاض گروپ کے ہیں، ہم جو ہے اپنے 24 یا 25 یا 30 بندے ہم بھیج دیں گے اسمبلی میں، تو یہ میجورٹی میں ہو جائیں گے اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا پھر پی ٹی آئی کا. وہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلے کرے گی اس کو اگر راجہ ریاض گروپ مخالف اس کے خلاف جائے گا تو ان کے خلاف ہم جو ہے ڈیفیکشن کلاس لگوا دیں گے. اور بھائی اگر یہ کرنی تھی تو آپ پچھلے بجٹ میں لے جاتے، بجٹ سیشن میں جا کے آپ کسی 2-4 ان کے فائنانس بل کی 3-4 شقوں پہ اعتراض کر کے ان کے خلاف ووٹ دیتے اور پھر کہتے کہ ہاں راجہ ریاض گروپ نے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ آنا ہے یا نہیں آنا. اگر نہیں آنا بجٹ کے خلاف، اگر آپ پارٹی کی ڈیسیژن کے خلاف بجٹ میں یا نو کانفیڈنس کی اس میں چلے جائیں، وزیر اعظم کے عدم اعتماد میں یا اعتماد کی موو میں، اگر اپنی پارٹی پارلیمانی پارٹی کی مرضی کے خلاف چلے جائیں، آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کام پچھلے بجٹ میں عمران خان صاحب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو صرف اس پہ زور رکھا کہ اسٹریٹ پاور میرے پاس ہے تو میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا. سب کچھ اسٹریٹ پاور نہیں ہوتی. اسٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ حوصلے سے کھیلیں. کھیلنا تو آپ نے پارلیمان میں تو نمبرز کی گیم ہے، آپ نے وہاں ہی کھیلنا ہے. روز اگر آپ شیر آیا کریں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا.